أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. کل جو یہ بات ادھوری رہ گئی تھی ثم استوى على العرش سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم استوى على العرش، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہو. گزشتہ کل جو ہے 6 دن کی تفسیر ہم حضرات کے سامنے پیش کی گئی. اب یہ استوى علی العرش یعنی عرش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مستوی ہونا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے. اس طرح ہم سوچ رہے ایسا نہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ استوى علی العرش کے کیا معنی ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استوى علی العرش کا مطلب تو پتہ ہے. استوى علی العرش یعنی عرش کے اوپر جلوہ افروز ہو، جو اللہ کا عرش ہے اس کے اوپر جلوہ افروز ہو. تو امام مالک نے فرمایا کہ استوى علی العرش کا معنی تو پتہ ہے، لیکن اس کی کیفیت اور اس کی حیت کا ادراک کرنا انسانی عقل سے بعید ہے. اس کی حیت اور اس کی کیفیت کا ادراک کرنا انسانی عقل سے بالا تر ہے، یعنی یہ اللہ ہی کے علم کے اندر ہے جو اس کی شاید شان ہے. اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر ساری چیز کو بنا ڈالا. اب یہ 6 دن کون سے 6 دن ہیں اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے. کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے کہ اللہ وقت سے باہر ہے. اللہ کیا ہے؟ وقت سے باہر ہے. وہ وقت کا پابند نہیں ہے، وہ وقت کے اندر نہیں آتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ما وراء الوقت جس کو کہتے ہیں، جو وقت سے پاک ہے. وقت سے کیا ہے؟ پاک ہے. وقت یہ ہمارے لیے، وقت کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ما فوق الوقت، یعنی کہ نہ اسے شمس کی ضرورت، نہ قمر کی ضرورت، نہ سیاروں کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور وقت کے اندر آتا ہی نہیں. وقت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں آتا. وقت جو ہے ہمارے لیے، مخلوق کے لیے. وقت کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے، خالق کے لیے وقت نہیں. اور ما وراء الوقت ہے، وقت سے پاک ہے. تو یہ باتیں کرائی. اور آج یہ استوى علی العرش کے جو ہے اللہ کا عرش پر مستوی ہونا، جسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی کیفیت اور حیت کا ادراک کرنا انسانی عقل سے بہت بعید اور بہت دور ہے. اس کا مطلب تو پتہ ہے، اس کا مطلب تو پتہ ہے کہ عرش کے اوپر مستوی ہونا، لیکن وہ کس طرح، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، اس کا علم اللہ کے پاس. اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. بس ہمارے ذمہ یہ کہ ہم اس کے مطلب پر، معنی پر ایمان لے آئیں. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہم اس کے مطلب پر، اس کے معنی کے اوپر ایمان لے آئے. زیادہ غور و خوض نہ کریں اس کے اندر کہ اللہ عرش پر کس طریقے سے ہے، کہ کس طریقے سے وہ بیٹھا ہے، یا کس طریقے سے اس کے ہاتھ ہے، پیر ہے. وہ ساری چیزوں سے پاک ہے. وہ ساری چیزوں سے کیا ہے؟ اس کو بیٹھنے کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اسے کھڑے ہونے کے لیے پیروں کی ضرورت نہیں، اسے پکڑنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت نہیں، اسے بولنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں. کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں اسے. اور ساری چیزوں سے منزہ مبرہ، ساری چیزوں سے. وہ اللہ کی ذات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی لیکن دل میں آ جاتی. اللہ کی ذات کیسی ہے؟ اگر سمجھنے کے لیے جاؤ گے نا اس کو، اللہ کی ذات کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے جاؤ گے تو انسان جو گمراہ ہو جائے گا. انسان کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا کہ اللہ کیسا ہے، کیسا ہوگا، کیا ہوگا، مطلب اس کا حلیہ کیا ہوگا، کس طریقے سے چلتا ہے، پھرتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ ہمارے عقل کے اندر آئی نہیں سکتی. یہ ساری چیزیں عقل سے بالا تر ہے. یہ کیسی ہے؟ عقل سے بالا تر ہے ساری چیزیں. اس
لیے جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرو. اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے، غور و خوض اگر کرنا ہے تو اللہ کی ذات کے اندر نہیں. اللہ کی ذات کے اندر غور و فکر کرو گے تو اس کا اینڈ گمراہی ہوگا. اس کا اینڈ کیا ہو جائے گا؟ گمراہی. لیکن جو چیزیں اللہ نے بنائی، جو اوپر اللہ نے ذکر کیا، خلق السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیداوار ہے، ان چیزوں کے اوپر غور کرو گے تمہیں اللہ سمجھ میں آ جائے گا. تو تمہیں نہیں اللہ کو سمجھنے جاؤ گے تو تمہاری سمجھ غائب ہو جائے گی. اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرو. آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، سیاروں کو دیکھو. اتنی بڑی بڑی مخلوقات ایک اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی. تو سوچو وہ کتنی بڑی طاقت کا مالک ہوگا. وہ ہمارے چھوٹے سے ذہن میں نہیں آ سکتا. وہ ہمارے چھوٹے سے دماغ میں، چھوٹے سے عقل میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سما نہیں سکتی. اس لیے اللہ کو سوچنا نہیں، اللہ کو دل میں لانا ہے. اسے اللہ کو کہاں لانا ہے؟ دل کے اندر لانا. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، کہ چاند، سورج، ستارے یہ سب اسی کے امر کے تابع. مسخر کہتے ہیں کہ تابع داری، اسی کے اندر کام کرنا، اسی کے حکم کے مطابق چلنا پھرنا، اس کو کہتے ہیں مسخر. یعنی یہ اللہ کے امر کے بغیر نہ نکل سکتے ہیں، نہ جو ہے اللہ کے امر کے بغیر غائب ہو سکتے ہیں. اللہ نے برسوں سے یہ چیزیں بنائی ہیں، برسوں سے کہ اللہ کی مشینری کام کر رہی ہے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مشین کا پرزا ڈھیلا ہو گیا ہو، کام کرنا بند کر دیا ہو. آدمی دنیا کے اندر کتنی بھی بڑی مشینیں بناتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ آتا ہی ہے اس کا، تو اس کے پرزے خراب ہو جاتے ہیں. اس کے مشین کے اندر، اس کے انجن کے اندر، یا اس کے جو کسی بھی پارٹس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی آتی ہے. یا تو اس کو جو زنگ لگ جاتا ہے، کاٹ چڑھ جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ زنگ لگ جاتا ہے. بہت سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے. اب جو ایک آدمی نے مشین بنایا تھا، اب جو 100 سال کے بعد وہ کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. اگر اس کو اٹھاؤ تو بھوسا نکلے گا نیچے سے، اس کو اٹھاؤ تو بھوسا نکلے گا. لیکن اربوں خربوں سال ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا. یعنی اس کے اندر کوئی نقصان آیا؟ یعنی اس کے اندر کوئی خرابی آئی کہ آج جو سورج نہیں نکلے گا؟ کیوں؟ کہ بھائی اس کا ایک پارٹ جو ہے کمزور ہو گیا. ایسا کبھی اعلان ہوا؟ ایسا کبھی اعلان ہوا کہ بھائی آج چاند نہیں نکلے گا؟ کیوں؟ کہ آج چاند کی سروس کا کام ہو رہا ہے، اس کی سروس ہو رہی ہے. ستارے نہیں نکلیں گے، کیوں؟ آگے وہ گیرج کے اندر رکھی ہوئی، ان کو جو سروس دی جا رہی ہے نئی سیرے سے. اب کل نکلیں گی، ان کی جب سروس ہو جائے گی بات. ایسا ہوا کہ یہ ساری مشینری اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی کمی، کوئی نقصان آ ہی نہیں سکتا. اس کو دیکھ کر اللہ کو پہچانو. اسے دیکھ کر کس کو پہچانو؟ خالق کو پہچانو کہ برسوں سے آ رہے، جا رہے، چل رہے. سورج بھی نکل رہا ہے، جا رہا ہے، چاند بھی آ رہا ہے، جا رہا ہے، ستارے ٹمٹما مار رہے. ساری چیزیں چل رہی ہیں اپنے وقت کے اوپر پابندی کے ساتھ. ایک منٹ آگے نہیں کہ ایک منٹ پیچھے نہیں. مسخر لگا فرماتے، ایک منٹ آگے نہیں کہ ایک منٹ پیچھے نہیں، بالکل ٹائم ٹو ٹائم. بالکل کیسے نکلتے؟ ٹائم ٹو ٹائم. ایک منٹ کا بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا. یہ صرف اللہ کی قدرت ہے، اور یہ سب بِأَمْرِ، اللہ کے امر سے ہو رہا. کس کے امر سے ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر سے، اللہ کے حکم سے یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہے، چل رہی ہے. اور اللہ کے امر کے خلاف یہ نہیں کر سکتے. ان کے بس میں نہیں ہے، ان کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کے امروں کو توڑ دے. اللہ کے امروں کو توڑ دے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جانتی ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے، سوائے انسان کے. سوائے انسان کی اتنی بڑی بڑی مخلوقات جو ہے، طاقتور مخلوقات، یہ سب اللہ کو جانتی ہے اور اللہ کے حکم کی تابع داری کرتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنا رخ جو ہے بناتی ہے. لیکن یہ کمزور ترین مخلوق انسان جو ساری مخلوقات کا سردار ہے، وہ صرف اللہ سے پنگا لے لیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہی اللہ سے پنگا لیتا ہے. نافرمانی کون کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کون کرتا ہے؟ چاند، سورج، ستارے، سمندر، پہاڑ، جانور. جانور تو ہے ہی مکلف نہیں، جانور تو مکلف ہے ہی نہیں. تو بچا کون بھائی؟ بچا
انسان اور جنات. فرشتے بھی الگ ہیں. فرشتے تو معصوم, گناہ کا سافٹ ویئر اللہ نے رکھا ہی نہیں ان کے اندر کہ وہ گناہ کر سکے. گناہ کا سافٹ ویئر جو ہوتا ہے وہ اللہ نے فرشتوں کے اندر رکھا ہی نہیں کہ گناہ کر سکے. ان کو کبھی ایسی چیزیں پیدا ہوتی نہیں اندر. لیکن بچے انسان اور جنات, یہ دو مخلوقات جو ہے یہ صرف اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں جو طاقت کے اعتبار سے بھی بڑی ہے وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, کیونکہ وہ اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں. وہ اللہ کی قدرت کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے. ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے. جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو ختم بھی وہی کرے گا. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کوئی مشکل, وہ جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم بھی کر سکتا ہے, ہمیں تباہ بھی کر سکتا ہے, برباد بھی کر سکتا ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دے گا, لیکن اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. شمس کو گرت, اللہ جو سورج کو بھی ختم کر دے گا, بے نور کر دے گا. سورج کو کیا کر دے گا؟ بے نور. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ سورج کو اگر اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو اللہ کے خزانے کے اندر کوئی کمی آ جائے گی. اتنا بڑا مشین اللہ نے ختم کر دیا, اب کہاں سے لائے گا اللہ دوسرا؟ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. یہ بات سورج بھی جانتا ہے, یہ بات سورج بھی جانتا ہے کہ اگر مجھے جو اللہ نے ختم کر دیا تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. نقصان میرا ہی, نقصان بیچ دیے کہ اللہ تو دوسرا بھی بنا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دوسرا بنا سکتا ہے اور دوسرا پیدا بھی کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے, اگر تم نافرمانی کرو گے, ہمارے حکموں کو توڑو گے, استغفار نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ختم کر کے دوسری مخلوق کو لے آئیں گے. تمہیں ختم کر کے کیا کریں گے؟ دوسری مخلوق کو لے آئیں گے, دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے. اور وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ جو ہم سے ڈریں گے اور ہم سے معافی مانگیں گے, استغفار کریں گے. اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں. ہم یہ سمجھے کہ ہماری عبادتوں کی اللہ کو ضرورت ہے, نہیں. اللہ کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. اگر تم کرو گے تو اپنے لیے, اور اگر نہیں کرو گے تو اپنی جو ہے اپنی ذات کا نقصان. کس کا نقصان ہے؟ اپنی ذات کا نقصان ہے. تو اللہ فرماتے کہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر. سنو, اسی کے لیے پیدا کرنا ہے اور اسی کے لیے حکم دینا ہے. یعنی اللہ ہی کو زیبا دیتا ہے کسی چیز کا پیدا کرنا, اور اللہ ہی کو زیبا دیتا ہے کسی چیز کو حکم کرنا. یہ خلق اور امر کا مالک صرف اللہ ہے. خلق اور امر کا مالک دنیا کے اندر کوئی طاقت, کوئی چیز, کوئی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. دنیا کے اندر کر سکتا ہے تو مکھی پیدا؟ اللہ نے کھلا چیلنج کیا قرآن کے اندر. اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کھلا چیلنج کیا. یا ایھا الناس ضرب لکم مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ نے کھلا چیلنج کیا کہ تمہارے باپ دادا, تمہارے جتنے معبود ہیں, تمہارے جتنے معبود ہیں دنیا کے اندر, سب جمع ہو جاؤ. سب کیا ہو؟ سارے جمع ہو جاؤ. سارے معبود کو بلا لو, تمہارے دنیا بھر کے معبود آ جاؤ. نہیں یخلقوا ذبابا. اللہ کھلا چیلنج کرتا ہے کہ تم ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ تم ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتی. یہ تمہاری طاقت نہیں ہے. دنیا کے تمہارے معبود اور تمہارے سارے سائنسداں, سارے ٹیکنالوجی لگا لو, لیکن کوئی بھی سائنسداں ایک مکھی پیدا کر سکتا ہے دنیا کے اندر. مکھی معمولی سا جو ایک جانور ہے, معمولی, اس سے بھی چھوٹا مچھر. اللہ نے مکھی نے سمجھانے کے لیے کہا اس سے بھی چھوٹی چیز تاکہ تم پیدا نہیں. یخلقوا ذبابا. ہرگز تم ان چیزوں کو پیدا نہیں کر سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. اللہ ان کی اور جو زیادہ کمزوری کو بیان کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اور زیادہ کمزوری کو بیان کرتا ہے کہ اگر وہ مکھی تمہارے چڑھاوے میں سے کوئی چیز اپنے منہ کے اندر دبا لے, چھپا لے, اب یہ سارے معبود جمع ہو جائے, اس کے پیچھے دوڑ لگائے, مکھی کو پکڑ لے. پکڑنے کے بعد اس کے منہ کے اندر سے وہ چیز نکال سکتے ہو. اس کے منہ کے اندر سے جو چڑھاوے تمہارے سامنے رکھے جاتے معبودوں کے سامنے, حلوے اور لڈو اور مٹھائیاں, یہ ساری چیزیں اس کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر معبود جو تمہارے ہو تو اس کو پکا نہیں سکتے. وہ اس بات کے اوپر قادر نہیں کہ اس کو پکا دے.
اور تو ایسے اسٹیچو کھڑا ہے بیچارہ، وہ نہ ہل سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، بالکل اس کو کھڑا کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ خود محتاج ہے بیچارہ، وہ خود کیا ہے؟ محتاج ہے، تو تمہاری مدد کیا کرے گا؟ اس کو یہاں سے ادھر اٹھانا پڑا، تو اس کو جو اس طرح بٹھانا پڑتا ہے، اس کو جو ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے، وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا، لولا لنگڑا بیچارہ پاؤ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید جو سمجھائی ہے بڑی زبردست سمجھائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو گھس گئے تھے بتوں کے گروہ کے اندر، کسی کی آنکھ توڑ دی، کسی کی ناک توڑ دی، کسی کا پیر توڑ دیا، کسی کے ہاتھ توڑ دیے، اور سب کو لولا لنگڑا کر دیا، کہا کہ ان سے پوچھو، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، اور مائی شان کو آقا یہ کیا ہوا، یہ معبودوں کے ساتھ یہ لوڑے لگڑے کہاں ہے، بوڑھے یہ کیسے ہو گئے، کیا ہو گیا ان کو؟ مجھے کیا بتا ہے، مجھے تو پتا نہیں، ان کو پوچھو، میری جو ٹانگ کس نے توڑی، اس ٹائم میں میرے پاس ہوگا کہ بھائی جو ہے میری ٹانگ کس نے توڑی، کس نے مارا مجھے، اس ٹائم میں میرے پاس ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کو پوچھو اس کی ٹانگ کس نے توڑی، یہ تمہارے معبود کی ٹانگ کس نے توڑی، اسی سے پوچھو۔ وہ جانتے تھے کہ یہ پیپے کرنے والے نہیں ہیں، یہ بولنے والے نہیں، یہ کیا بولیں گے، ان کو سوال کیا کر، یہ تو جواب بھی نہیں دے سکتے، اس سے زیادہ طاقتور تو ہم لوگ، اس سے زیادہ طاقتور تو ہم لوگ ہیں، کم سے کم ہم ہمارے مجرم کا پتہ تو بتا سکتے، ہم ہمارے مجرم کا پتہ تو بتا سکتے کہ اس نے مارا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے کیا ہے۔ یہ بیچارے اتنے کمزور ہے کہ اپنے مارنے والوں کا نام بھی نہیں بتا سکتے، اپنے مارنے والوں کا نام بھی نہیں بتا سکتے۔ یہ توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زبردست گھول کے پلائی تھی، زبردست گھول کے پلائی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ ساری چیزوں کا مالک ہے، ساری چیزوں کا خالق ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ کے علاوہ کوئی طاقت دنیا کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی، یہ اللہ کا دعویٰ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دعویٰ ہے کہ خلق یعنی کہ پیدا کرنا کسی بھی چیز کو، اس کا کام یہ صرف اللہ کا، یہ کام کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد تم اس کے اندر کاٹ چھانٹ کرو، یہ تمہارا کام، پیدا ہونے کے بعد تم اس کے اندر کاٹ چھانٹ کرو، یہ تمہارا کام، کالے کو گورا کرو، گورے کو کالا کرو، تال والے کو بال والا کرو، بال والے کو تال والا کرو، یہ سب تمہارا کام۔ یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا کام ہے، لیکن تمہاری طاقت کے باہر ہے کہ تم کسی ایک مچھر یا مکھی کو پیدا کرو، یہ تمہارے طاقت کے باہر کی چیزیں اللہ نے قیامت تک کے لیے چیلنج کیا، یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے چیلنج کیا کہ یہ تو کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ الا لہ الخلق، کہ خلق یعنی کہ پیدا کرنا ہے صرف اللہ کو زیبا دیتا ہے، یہ کس کو زیبا دیتا ہے؟ اور امر یعنی کہ اللہ کا حکم، امر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم، یہ ہر چیز کے اندر اللہ کا امر ہی چلے گا، اس کے علاوہ کسی کا امر کسی چیز میں کام نہیں کرے گا۔ ہر چیز کے اندر کس کا امر چلے گا؟ اللہ ہی کا امر چلے گا، اسی کے امر سے صبح ہوگی، اسی کے امر سے شام ہوگی، اسی کے امر سے دن، اسی کے امر سے رات، اسی کے امر سے سورج نکلے گا، اسی کے امر سے چاند نکلے گا، ساری چیزیں اسی کے امر کے تابع۔ امر کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، امر کا معنی ایک ہوتا ہے حکم دینا اور ایک ہوتا ہے اجازت دینا۔ ایک ہے اجازت دینا، سورج روزانہ نکلتا ہے تو اللہ کو سجدہ کر کے نکلتا ہے اور اجازت دیتا ہے کہ بھائی تعالیٰ نکلو یا نہ نکلو، نکلو یا نہ نکلو، اگر تیری اجازت ہو تو نکلو اور اگر تیری اجازت ہو تو نہ نکلو۔ روزانہ کے اعتبار سے ایک وقت آئے گا کہ وہ اجازت دے گا اور اسے اجازت نہیں دی جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ وہ اجازت دے گا، اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، اس کو کہا جائے گا کہ آج تیرا روح چینج کیا جائے، آج تیرا روح چینج کیا جائے، اور روزانہ مشرق سے نکلتا ہے، آج تو مغرب سے نکلے گا۔ کہاں سے نکلے گا؟ مغرب سے۔ یہ دی اینڈ، یہ کائنات کا کیا ہوگا؟ دی اینڈ، مطلب بولو تو قیامت، مطلب کیا؟ قیامت، ختم ساری چیزیں۔ اللہ کے امر کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکے، اللہ کے امر کے بغیر کوئی چیز کائنات کی اللہ کے امر کے بغیر نہ آپ کو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ عقیدہ، یہ ایمان اپنے دلوں کے اندر رکھو۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے امر کی محتاج ہے، کائنات کی ہر چیز اللہ کے امر کی محتاج ہے، اور ہر چیز نفع پہنچانے کے اندر بھی
اللہ کے حکم کی محتاج ہے اور نقصان پہنچانے کے اندر بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے. جب تک اللہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی اور جب تک اللہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. ساری چیزیں اللہ کے امر سے ہوتی ہیں. تبارک اللہ رب العالمین، بڑی بابرکت ہے اللہ کی ذات جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. سارے جہانوں کا پالنہار ہے، صرف دنیا کا نہیں، دنیا کا بھی، آسمانوں کا بھی، سمندروں کا، پہاڑوں کا، عالمی ملکوت کا یعنی کہ فرشتوں کے عالم کا، جناتوں کے عالم کا، انسانوں کے عالم کا، حیوانات کے عالم کا، جتنے بھی عالم ہیں، عالمین سے مراد سارے عالم. ایک عالم ہے، یہ دنیا ایک عالم ہے. دنیا کیا ہے؟ ایک عالم، چھوٹی سی دنیا ہے. یہاں جمع کا صیغہ ہے کہ عالمین، جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی دنیا ہیں، جتنے بھی ایسی دنیا ہے، ان سب کا رب کہتے ہیں جو پالنے والے. رب کس کو کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا. ساری کائنات کا رب، پالنے والا، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اس کے سوا کائنات کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں پال سکے، جو تمہیں پال سکے. اس کے ہر حال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے اور اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پہچانے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس باتوں پر عمل کی توفیق. سبحان اللہ.